نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحسان اکیڈمی کے 3 روزہ سفر المظفر کورس کا چوتھا عنوان ہے نحوست کا اصل سبب بد اعمالیاں ہیں۔ نحوست کسے کہتے ہیں؟ نحوست کا معنی ہوتا ہے بے برکتی، برکت نہ ہونا، موافق نہ ہونا، کام کرنے لگے تو نہ ہو سکے۔ کسی وقت، کسی جگہ، کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نحوست نہیں رکھی کہ کسی جگہ میں کوئی نحوست ہو، کوئی وقت میں نحوست ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بد اعمالیاں یہ نحوست کا باعث ہیں۔ جو انسان بد عملی کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، بے پردگی اور بے حیائی کے کام کرتا ہے، یہ نحوست کے اسباب ہیں۔ ان کی وجہ سے پھر اس پر نحوست مسلط ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو کوئی تمہیں تکلیف، برائی اور خرابی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی تمہاری کسی بدعملی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور قوم عاد کے بارے میں جن دنوں میں ان پر عذاب آیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ان کے لیے منحوس یعنی شمار ہوئے۔ کیوں شمار ہوئے؟ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے، ورنہ وہ دن منحوس نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ عورت میں، گھر میں اور سواری میں نحوست ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، جب ان تینوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی جگہ، کسی چیز، کسی وقت میں نحوست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، اپنا قصور ہوتا ہے، اور اس کا الزام ہم وقت کو دے دیتے ہیں بد عملی کے۔ جیسے عرب والے تھے، اب وہ 3 مہینے لڑائی نہیں کرتے تھے، چوتھے مہینے لڑائی کے لیے گھروں سے نکل پڑتے تھے، تو پھر کہتے تھے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے کیونکہ اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بھائی لڑائی کے لیے تو خود نکلے، نہ نکلتے تو نہ ہوتی لڑائی، نہ چوریاں ڈاکے ڈالتے تو نہ ہوتے۔ وہ بد عملی اپنی تھی اور اس کو منسوب کرتے تھے مہینے کی طرف۔ تو اس پر علماء نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک سیاہ کالے رنگ کا آدمی جس کی شکل لوگوں کی نظر میں اچھی شمار نہیں ہوتی تھی، اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا، اپنی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک شیشہ آئینہ پڑا ہوا ملا اس نے اٹھا کر دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی۔ اس نے کہا یہ تو بہت برا ہے، بہت بھدی شکل والا ہے، اسی لیے تو لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ اس نے بھی اٹھا کر پھینک دیا، حالانکہ وہ شیشہ تو برا نہیں تھا، اس بیچارے کی اپنی شکل ایسی تھی۔ تو اپنی شکل ایسی ہوتی ہے اور اس کا الزام دوسرے کو دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو کسی بیماری، تنگ دستی اور تکلیف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نہ تو یہ چیزیں خود نحوست ہیں اور نہ یہ نحوست کی وجہ سے آتی ہیں، بلکہ یہ تو آزمائش کی وجہ سے آتی ہے۔ بعض اوقات بیماری انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ثابت ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر بیماری نحوست ہوتی تو انبیاء کبھی بیمار نہ ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ رہا، تنگ دستی رہی، اگر یہ تنگ دستی نحوست ہوتی تو آپ کے گھر میں کبھی نہ آتی۔ 5واں عنوان ہے جدید اور قدیم غلط عوامی خیالات، یعنی سفر کے مہینے سے لوگوں میں جو غلط خیالات پہلے زمانوں میں پائے جاتے تھے یا اب ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، چوریاں ڈاکے بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ منحوس نہیں تھا، یہ ان کے اپنے اعمال تھے، وہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہو سکتا۔ اور ایک کام انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو 3 مہینے تھے حرمت والے مسلسل، اب ان لوگوں کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کا ذریعہ معاش ہی یہ تھا، لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، دوسروں سے مال چھین لینا، اس طرح کر کے وہ اپنا گزارا چلاتے تھے۔ اب جب 3 مہینے مسلسل ان کو اس سے رکنا پڑتا تھا تو ان کا چولہا بجھ جاتا تھا، ان کی جیب خالی ہو جاتی تھی۔ تو پھر انہوں نے ایک اور گڑبڑ شروع کی کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے اس سال سفر پہلے آ گیا، محرم آگے چلا گیا، تو محرم کو سفر کا نام دے کر اس میں لڑائی، قتل و غارت گری کرتے رہتے تھے، اور جب سفر آتا تھا تو اس کو محرم کا نام دے کر پھر خاموش بیٹھے رہتے تھے۔
تو اس کو نام دیتے تھے نسی کا۔ قرآن پاک نے اس کی تردید کی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسی جو ہے یہ تو کفر میں اضافہ ہے، کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو اپنی طرف سے یہ نام تبدیل کر کے حلال کر رہے ہیں، یہ تو ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہ نام بدل لیتے تھے مہینوں کا۔ اسی طرح ان میں ایک عادت یہ تھی کہ کسی دن کوئی سانحہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اب اس تاریخ کو ہمیشہ کے لیے منحوس سمجھ لیتے تھے، کہ جب ہر سال وہ تاریخ آتی تھی کہتے تھے یہ بڑا منحوس دن ہے، اس دن فلاں سانحہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کا خیال تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ اس کو ڈستا ہے، تو اس لیے بھوک کی حالت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سانپ کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا سفر۔ یہ بھی ایسے ان کی خیالی بات تھی صرف۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، سفر کے پہلے 13 دن ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں نحوست زیادہ تیزی سے آتی ہے، اس لیے ان کا نام رکھا ہے 13 تیزی۔ 13 تیزی کہتے ہیں ان کو۔ پھر جب 13 تاریخ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بڑی نحوست ہم بچ گئے، ہم پر اتنی زیادہ مسلط نہیں ہوئی، تو لہذا آپ اس خوشی میں ابلے ہوئے چنے تقسیم کرتے ہیں اور چوری تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اندھے بہرے گونگے لولے لنگڑے جنات نازل ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو اس کا علاج لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے، خیال بھی اپنا اور علاج بھی خود ہی بنا لیا۔ کیا جی، اب وہ لوگ دیواروں کو، بکسوں کو، دروازوں کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات یہاں سے بھاگ جائیں۔ کتنی کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اسی طرح کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اس مہینے میں اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں جی نحوست سے بچنے کے لیے، حالانکہ اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست سے بچنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کی جائے۔